بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز اس تک بھی ہمارے چینل کا لنک سینڈ کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سب کوئی بھی ناول اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے وہ ناول بھی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہم تک کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو ناول شروع کیا ہوا ہے یہ بہت ہی دلچسپ ناول ہے۔ اس کا نام ہے عسرِ یسریٰ اور یہ حسنہ حسین کی تحریر ہے، اور اس کی رائٹر نے بہت ہی اچھے سے یہ تحریر لکھی ہے۔ اس میں صبر، آزمائش کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے اور ان میں کیسے ثابت قدم رہنا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ فارس کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا، گھر نہیں جانا کیا؟ اب کے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جنت نے اپنا سر باہر نکالا۔ لب بھینچ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے جتنے آنسو میرے ضائع ہوئے ہیں اس کے بدلے ایک آئس کریم تو لازمی بنتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ خود پہ ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دروازہ قدرے زور سے بند کیا تھا۔ اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے جنت نے یکدم ضد ہو کر اسے دیکھا تھا۔ بخش دو ان دروازوں کو، اللہ کے لیے بخش دو۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں تو میں نے کچھ کہا؟ آنٹی ہی کہتی ہیں کہ تم بے جان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہو، ایک خراش تک نہیں آنے دیتے اپنی گاڑی کو، مگر یہ دروازے کیا سوتیلے ہیں؟ وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ جنت بھی خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ اپنے موبائل کی آواز پر کھلی تھی جو گلاس ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طاہرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ فارس ابھی تک سو رہا تھا، غالباً آج اس کا آف تھا۔ اس نے نیم آنکھوں سے اسکرین پر جگمگ کرتے نمبر کو دیکھا تھا، پھر کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم جنت، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام خالہ۔ الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر وہ اٹھ بیٹھی، آواز نیند سے بھاری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹیک کر اس نے انگڑائی لی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، ابھی سو کر اٹھی ہوں میں۔ ایسے ہی پریشان ہو گئی ہیں آپ؟ سائرہ خالہ کو تسلی سی ہوئی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ فارس کیسا ہے؟ اچھا ہے، کنکھیوں سے فارس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ خیریت ہے خالہ، اتنی صبح صبح کال کیا آپ نے؟ فارس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ اگلے ہفتے سدرا کی شادی ہے جنت، کیا تم بھول گئی؟ انہوں نے یاد دلایا۔ جنت منجمد ہوئی، خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے حلق میں ابھرتی کلٹی کو بمشکل نیچے اتارا۔ میرا خیال تھا تم 1-2 ہفتے پہلے ہی آ جاؤ گی، مگر یہاں تو مجھے ہی تمہیں یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ مجھے یاد تھا خالہ۔ داہنا ہاتھ ریلنگ پر ٹھہر گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خالہ اسے سدرا کی شادی پر انوائٹ کریں گی، اور صرف انوائٹ ہی نہیں کریں گی بلکہ یہ امید بھی رکھیں گی کہ وہ شرکت بھی کرے۔ تو پھر کب آ رہی ہو تم؟ جواباً وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ سائرہ خالہ کے بہت احسان تھے اس پر، اور اب جب ان کی اکلوتی بیٹی کی خوشی کا موقع تھا تو وہ سب بھی تو ہوں گے نا خالہ۔ اس کا رخ اب گلاس ڈور کی طرف تھا، وہ اندر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اندر موجود جو آدمی تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے قراری سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے، مضطرب نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتے، بائیں ہاتھ سے سویٹر کے بٹن کو چھیڑتے وہ اس لمحے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ بلا شبہ ہوں گے، مگر اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی ہو، اکیلی نہیں ہوگی کہ کوئی؟ کاش وہ سائرہ خالہ کو بتا سکتی کہ وہ اب بھی اکیلی ہی ہے، وہ ان سب کا سامنا آج بھی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تم آنا نہیں چاہتی؟ سائرہ خالہ کے لہجے میں اب خفگی تھی۔ آنا چاہتی ہوں خالہ، مگر آپ تو جانتی ہیں سب۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کرو گی تم؟ سائرہ خالہ مغموم ہوئی تھی۔ جنت، وہ تمہاری شادی میں تمہارا سایہ بنی رہی، تمہارے ہر کام کیے اس نے، اور اب جب کہ اس کی باری ہے تو تم منہ موڑ رہی ہو۔ جنت کی آنکھوں کی نمی کچھ اور گہری ہوئی تھی، اتنی گہری کہ ہر منظر دھندلا سا گیا تھا۔ میں آؤں گی، میں آؤں گی، فارس سے بات کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں خالہ۔ اس نے بات سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ جنت کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑی رہی، پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کا ہر اثر مٹاتی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو فارس کو دیکھ کر رک گئی۔ ٹراؤزرز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، نیند سے بیداری کے مراحل طے کر چکی آنکھیں
اس آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، مگر جس چیز نے جنت کو چونکا دیا تھا وہ اس کے لبوں پر داہنے گال کی جانب اٹھی ہوئی مسکراہٹ تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ جتنی بھی خوبصورت تھی، جنت کمال کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ ایک اچھتی نگاہ اس پہ ڈالے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی طنزیہ نگاہیں اور مسکراہٹ کا کیا مطلب؟ طرح طرح کے سر اٹھاتے اندیشوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ خالہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ شادی میں شریک بھی نہ ہونا چاہتی تھی اور خالہ کو ناراض بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ بے قراری سے انگلیاں موڑتے ہوئے وہ ٹہلنے لگی تھی۔ کیا کرے وہ؟ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، مگر وہ حل فارس کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ گزشتہ شب ہونے والی تلخ کلامی کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، مگر اس کی دھمکیاں اور چبھتے سوال وہ بھولی نہیں تھی۔ مگر پھر بھی وہ 15 دنوں کے لیے کاروباری دورے پر لندن جا رہا تھا۔ کچھ ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی اور اپنی کمپنی کے لندن برانچ کے معاملات کو بھی دیکھنا تھا۔ ٹکٹ کنفرم ہوئی تو اس نے جانے سے 2 روز پہلے رات کے کھانے پر مسز شیرازی کو اپنے شیڈول سے آگاہ کیا۔ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ جنت کو بھی ساتھ لے جاؤ، انہوں نے اتنا اچانک کہا کہ فارس نے یکدم سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ وہ اطراف سے یکسر بے نیاز پلیٹ میں چاولوں سے کھیلنے لگی تھی۔ یہ کیا کرے گی ممی؟ وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی، کام میں تو اتنے مصروف ہو کہ ہنی مون بھی پلان نہیں کر سکتے۔ کیوں جنت؟ ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے فوراً تائید کی تھی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گزشتہ شب واضح وارننگ کے باوجود اس لڑکی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک بار پھر اس کی ماں کے ذریعے اپنا مطلب نکلوا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ممی میں وہاں بھی مصروف ہوں گا، فرصت سے پھر کبھی پروگرام بنا لوں گا۔ اس نے مسز شیرازی کو قائل کرنا چاہا، ساتھ ہی اس نے جنت کمال کو خطرناک تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ آنکھوں میں غضب کی لہر تھی، دھمکی بھی تھی۔ میرے خیال سے وہ اس کے تاثرات سے خائف ہو کر بول پڑی، میرے خیال سے فارس ٹھیک کہہ رہے ہیں آنٹی۔ خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، مسز شیرازی خفگی سے بولی۔ تم اسے نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ کام کا بہانہ یہ بار بار کرے گا اور ہر بار ہیلے بہانوں سے ٹالتا رہے گا۔ اب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خاصے کڑے تیوروں سے گھورا تھا، جنت تمہارے ساتھ لندن جا رہی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کو یہاں اکیلے کیسے چھوڑ جائیں آنٹی؟ فارس کے تاثرات اب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا رہے تھے۔ آج اس کی خیر نہیں، نوکروں کی فوج کے ساتھ میں اکیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا، جنت اپنی تیاری کرو اور تم۔ انہوں نے فارس کی طرف دیکھا۔ جنت کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ لہجہ تحکمانہ تھا۔ فارس نے نہ اس بات میں سر ہلایا نہ نفی میں، چند نوالے زہر مار کیے اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات جنت کافی تاخیر سے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اب تک وہ سو چکا ہوگا، مگر نہ صرف وہ جاگ کر رہا تھا بلکہ آتش فشاں بن کے اس کے انتظار میں ٹہل بھی رہا تھا۔ اب کہ وہ صحیح معنوں میں خائف ہوئی تھی، وہ میں نے نہیں کہا، آنٹی نے خود ہی۔ جھوٹ مت بولو، فارس نے درشتی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں میں، پچھلے 2 ماہ سے تم یہی تو کرتی آ رہی ہو۔ جنت چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، مجھ سے فاصلے پر رہو، وہ زہر خندق لہجے میں بولا۔ وہ آخری وارننگ تھی جنت کمال، آخری وارننگ۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو نیچے اتارتے ہوئے جنت نے جیسے خود کو پیش آنے والے ہر سچویشن کے لیے تیار کر لیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا وہ؟ غصہ دکھائے گا، جھگڑا کرے گا، کمرے سے نکال دے گا۔ طلاق وہ دے نہیں سکتا، گھر سے وہ نکال نہیں سکتا۔ اس کے بھاگتے دوڑتے ذہن کو اس لمحے جھٹکا لگا جب فارس نے اس کے سامنے اپنے مینیجر کو فون کر کے اپنی ٹکٹ کینسل کروانے کا کہا۔ دوسری طرف سے غالباً وجہ پوچھی گئی تھی، دلیلیں بھی دی گئی تھیں، لیکن کیونکہ جس کام کے لیے وہ لندن جا رہا تھا وہ کام بے حد اہم تھا۔ میری وائف کی کزن کی شادی ہے، ہمیں وہ شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ تو مس جنت، امید ہے تمہارے ساتھ تمہاری طرح کھیل کر مجھے مزہ آئے گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا اور جنت کمال اگلی کئی لمحوں تک پلکیں تک نہ جھپکا سکی تھی۔ بہترین انتظامات کے ساتھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے شادی ہال کے صدر دروازے پر مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرتی سائرہ خالہ کی نظر جنت پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک لختے کے لیے تو جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا کہ اگلے ہی لمحے انہوں نے آگے بڑھ کر
گلے لگا لیا۔ فارس وجدان نے موبائل کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر سائرہ خالہ کو دیکھا۔ لبوں پر داہنا گال کی جانب اٹھتی مدھم مسکان کے ساتھ وہ جنت کے خالو سے اور ان کے بیٹوں سے ملا۔ عمار کے علاوہ سائرہ خالہ کے تینوں بیٹے خوش اخلاقی سے ملے تھے۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں فارس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت میں شاندار تو وہ تھا ہی، مگر وجاہت کے باعث ہر کسی کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کے امتاز کے کامدار لہنگا چولی میں ملبوس جنت بنت کمال سب کچھ لگ رہی تھی مگر خوش نہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ آنکھیں سرخ متورم تھیں، جیسے وہ سارا راستہ روتی رہی ہو۔ وہ جتنی اپسٹ تھی، فارس وجدان اتنا ہی خوش اور مطمئن تھا۔ تم اندر جاؤ، میں ضروری کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ جنت نے مدہوش نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب اندر بھی وہ اکیلی ہی جائے؟ پھر اس نے خالہ کو دیکھا جو دوسرے مہمانوں سے مل رہی تھیں۔ عمار قدرے فاصلے پر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہارا یہیں انتظار کر لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر قدرے فاصلے پر شادی کے ہنگامے، شور شرابے اور میوزک کی تیز آواز سے پرے وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر جنت نے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، پھر ہمت مجتمع کر کے ہال میں داخل ہو گئی۔ شادی کا شور شرابہ ہنگامہ سب جیسے ختم ہوا تھا، یا شاید اس کی سماعت نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگا تھا کہ جیسے ہر طرف محب سناٹا چھا گیا ہے۔ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ کئی لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی مرکزی نگاہ بنی اذیت کی دو دھاری تلواروں پر قدم جماتے وہ شادی ہال کے سب سے الگ تھلگ حصے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ مڑ کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اب نظر بھر کر اسے دیکھ رہے تھے، اسے جانچ رہے تھے، اسے پرکھ رہے تھے۔ بدنصیبی کا اگر کوئی روپ ہے تو وہ جنت کمال کو دان کر دیا گیا ہے۔ بدبختی کا اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت کمال کو انعام کر دیا گیا ہے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھنا نہ چاہتی تھی مگر پھر بھی سب اسے نظر آ رہے تھے۔ بہنوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، خصوصاً حفصہ آپی کو۔ وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دیکھ رہی تھی اور وہ تھیں کہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئی تھیں۔ اس کی بھانجیاں اور بھانجے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ مبشر تو اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ یقیناً بہنوں نے ہی منع کر رکھا تھا، تبھی وہ اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ چھوٹے چچا اور پھپھوں کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ ہر چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناگواری ابھر آئی تھی۔ کچھ تو وہ حیران بھی ہو رہے تھے کہ وہ یہاں کیسے آ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جنت نے چونک کر سر اٹھایا۔ عمار شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اتنا اپنا تماشا بنوانے کا ہوش ہو کہ تمہیں؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زہریلا بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی عمار یہ بات کس وجہ سے کہہ کر گیا ہے۔ اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی؟ فارس کچھ تاخیر سے آیا تھا، کرسی کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا تو ایک بار پھر وہ نظروں میں آ گئی تھی۔ تو یہ ہے جنت بنت کمال کا شوہر۔ سب نے آج دیکھا تھا، سب نے آج جانا تھا۔ اپنے حیران ہوئے تھے اور ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ بھلا کوئی جنت جیسی لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کیسے ہوا تھا؟ اور اس کے لیے تو زمان جیسے مرد ہی جچتے تھے۔ ناقص، نامکمل ایسی ہی تصویر تھی اس کی، کچھ رنگ مفقود کیے ہوئے۔ وہ دل سے جو گری نظروں میں بھی نہ رہی تھی۔ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائیں مضبوطی سے پکڑے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی مگر اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اس کا عکس اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ کچھ اگر باقی بھی ہے تو آج ختم ہو جائے گا۔ اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ دلہن دولہا کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ ان کے آس پاس اپنی بہنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر دل کو کچھ ہوا تھا۔ اتنی محبت و اہتمام سے وہ سدرا کے آگے پیچھے تھیں، اس کے عروسی جوڑے کا دامن سٹ کر رہی تھیں، اور خود وہ اپنی شادی پر کتنی تنہا، کتنی نامکمل تھی۔ ان کے بغیر میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ جنت جانے کہاں سے خالہ آئیں اور زبردستی اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ عمار کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری در آئی تھی۔ وہ اپنی اماں کو کچھ خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ اسٹیج پر چڑھی تھی۔ بہنیں ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئی تھیں، کزنز بھی دور ہو گئی تھیں۔ جو موجود تھے وہ اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کرنے لگے تھے۔
وارث وجدان سینے پر بازو باندھے جنت کے تاثرات سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر دلہن کے ہمراہ بیٹھی پرکشش نقوش کے حامل اس لڑکی پر ساجدہ بیگم کی نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ باوجود کوشش کے ہٹا نہ سکیں۔ انہوں نے اینک لگا کر اس کا ہر طرف سے جائزہ لیا، پھر دل ہی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ مجھے اپنے فرحان کے لیے وہ سفید کپڑوں والی لڑکی بڑی پسند آئی ہے۔ وہ جو دلہن کے پاس بیٹھی ہے وہی۔ انہوں نے اپنی پڑوسن کی بیٹی شائستہ کی توجہ اسٹیج پر بیٹھی لڑکی کی طرف کروانا چاہی تھی، مگر وہ میز کے برابر میں بیٹھی فارس وجدان کو بھی متوجہ کر بیٹھی تھی، جس نے موبائل اسکرین سے نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو دلہن کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو جنت ہے، یہ شادی شدہ ہے بوا، شائستہ نے کہا۔ ہیں؟ ساجدہ بیگم کو ایک دھچکا سا لگا۔ شادی شدہ؟ میں سمجھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوگی، سنا ہے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے اس کی۔ ساجدہ بیگم تو تھک سے رہ گئی تھی۔ اتنی مشکلوں سے انہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی جو نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ اب طلاق یافتہ بھی ثابت ہو رہی تھی۔ علیحدگی کیوں ہوئی ہوگی؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے کریدا، شوہر نے دوسری شادی جو کر لی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے فارس سیدھا ہوا بیٹھا تھا، نگاہیں جنت پر ٹھہر رہی تھیں۔ وہ دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی تھی، جو جواباً دلہن نے نہ جانے اس سے کیا کہا تھا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار فارس کی طرف اٹھی تھیں۔ شادی ہال کے جس الگ تھلگ کونے میں وہ بیٹھا تھا، یہاں سے ہر طرف نگاہیں دوڑانا قدرے آسان تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی۔ ساجدہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ عورت ماں نہ بن سکے تو کہاں کی خوبصورتی! فارس اپنی جگہ سن بیٹھا رہ گیا۔ برہان اس کے بڑے تایا کا جو اکلوتا بیٹا ہے، اس سے شادی ہوئی تھی۔ اس کی بچپن کی منگنی تھی، شادی محبت کی تھی۔ ان خواتین میں جو کم عمر تھی وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ جب انکشاف ہوا جنت بانجھ ہے تو ماں کے مجبور کرنے پر چچا کی بیٹی سے دوسری شادی کر لی۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور پریشانی کا تاثر لیے وہ اب اسٹیج سے اتر کر کرسی کی طرف آ بیٹھی تھی۔ تو پھر اسے طلاق کیوں ہوئی؟ ساجدہ بیگم ہمتاً گوش تھیں۔ ارے خالہ، اس نے برہان کی دوسری بیوی کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی کا ہنگامہ، شور شرابہ اور فارس کی ساکن نگاہیں جنت کمال کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خدا کی پناہ، شکل سے تو بالکل بھی ایسی نہیں لگتی۔ ساجدہ بیگم ڈر سی گئی تھی۔ خالہ، امال شکلوں پر تھوڑے ہی نظر آتے ہیں، ہما نے لقمہ دیا تھا۔ بچپن سے ہی یہ آفت قسم کی لڑکی ہے بوا، خدا معاف کرے، نہ چھوٹوں کی تمیز نہ بڑوں کا لحاظ، بہت بدمزاج اور مکرور سی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی تو اس کی اماں کا بھی انتقال ہوا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا، جانے کس نے کہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں افیئرز چلا رکھے تھے اس نے۔ مجھے اس کی نن نے بتایا ہے، سارا دن فون کالز کرتی رہتی تھی۔ کئی بار تو اس نے خود جنت کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اس کی دوسری شادی کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ خالہ، اسے دیکھیے، وہ ہما نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ وہ سر اٹھائے اس طرف دیکھنے لگی تھی جس طرف ہما اشارہ کر رہی تھی۔ وہ برہان ہے، جنت کا پہلا شوہر۔ بلو 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان ہنستے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ میز پر واپس آئی تو فارس وہاں نہیں تھا۔ اس نے فکرمندی سے چاروں اور نگاہ دوڑائی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی شادی ہال سے باہر آ گئی تھی۔ سرسبز لان سے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل اس کو کال ٹرائی کر رہی تھی۔ موبائل بند بھی نہیں تھا، کال ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اسے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں پھر سے بحال ہوئی تھیں۔ یہ خیال کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا کتنا تسلی بخش تھا، اور یہی خیال جن اندیشوں کو جنم دے رہا تھا وہ کتنے اذیت ناک تھے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اس کے پاس آ گئی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گاڑی سے ٹیک لگائے، نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسے تاریخ رات کا ہی حصہ لگا تھا۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تسکی۔ جنت کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ تو برہان واصف تمہارا تایا کا بیٹا تھا، محبت کی شادی تھی، وہ محض 5 سال تک رہی، پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ منجمد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھے
چھپکائے بنا دیکھے گئی، تم نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ فارس کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن یہ بے یقینی ہرگز نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے تم پر پولیس کیس نہیں ہونے دیا۔ بہت محبت کرتا ہوگا، ورنہ کون اس قدر سنگین غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کی نمی ایک دم گہری ہوئی تھی، لب کپکپائے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے بھلا طلاق بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ جنت کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا، آنکھوں میں وحشت اتری تھی، الفاظ گویا سلگتے ہوئے انگارے تھے، سماعتوں میں پڑتے تھے اور وجود کو راکھ کر دیتے تھے۔ ویسے طلاق کا سبب تمہارا وہی کارنامہ تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ جیبوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا۔ جنت بامشکل ہی اس کے کندھوں تک پہنچتی تھی اور اب تو جیسے قدموں میں ہی تھی۔ راکھ، خاک، دھواں، مٹی، آگے کو جھک کر وہ محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مکمل طور پر بھیگتی ہوئی آنکھیں، سرخ چہرہ، کپکپاتا وجود، نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیرت ہے آج تمہاری زبان نہیں چل رہی؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ نہ وضاحت، نہ صفائی، نہ معافی کی طلب، نہ پچھتاووں کا احساس۔ سنا ہے کافی افیئرز تھے تمہارے، سنا ہے رانگ کالز آتی تھیں، سنا ہے اس نے سر گرا دیا، جھکا دیا، ہار مان لی، مگر وہ فارس تھا، حملے سے باز پھر بھی نہ آیا تھا۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی تھی، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا بھی سبب بنی ہے۔ سانس روکے، لب کھینچے، اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، سرد پتھریلی نگاہوں سے، کچھ نفرت سے، کچھ حقارت سے، کچھ بے رحمی اور بھی کچھ بیزاریت سے۔ جس کے اپنے پیروں تلے زمین نہیں تھی، وہ میرے سر سے آسمان کھینچنے چلی تھی۔ جنت کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اعمال اگر شکلوں پر ثبت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ فارس نے چابی نکال کر بٹن دبایا، گاڑی کا لاک کھل گیا۔ ہاں بھیانک لگتے، بہت بھیانک لگتے۔ میں کل شام کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں، ممی کو فون پر کہہ دینا کہ تم یہاں اپنی مرضی سے رک گئی ہو، جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تم اپنی خالہ کے پاس ہی رہو گی۔ اور ہاں، اس نے رک کر تنبیہ نگاہوں سے جنت کو دیکھا، پھر انگلی اٹھا کر زہر خندق لہجے میں دھمکی دی، اب اگر تم نے منمانی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے برا واقعی ہی کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور جنت بنت کمال اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ناقص تھی، مکمل ہونا چاہتی تھی، اور جنہیں تقدیر ناقص کر دے وہ مکمل کیسے ہوں؟ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمی لے ڈوبے گی۔ وہ اب پھولے تنفس کے ساتھ اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس، اسے لگا زمین اب قدموں تلے نہ رہی ہو۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لڑکھڑائی، تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں، اور یہ تھا اس کا ساحل، اس کا کنارہ۔ وہ اپنے اس کنارے سے خوشگمانی کے اس ساحل سے دبے قدم پیچھے ہٹی۔ ایسے کنارے سے سمندر بھلا، ایسی سطح سے اکا گہرائیاں بہتر۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے اوپن کچن کے ساتھ رکھی راہداری میں نگاہ دوڑائی تھی، ملجکی سی روشنی میں جو پورے گھر میں پھیلی تھی۔ عجیب سا سناٹا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ 15 دن بعد لندن سے لوٹا تھا، اور گھر پر چھائی ہوئی یہ ویرانی اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی۔ مسز شرازی کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، وہ یقیناً اب تک سو چکی ہوں گی۔ وہ ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیرون ملک دورے سے واپس آیا ہو اور وہ فی الفور ان سے نہ ملا ہو۔ وہ سیڑھیوں کا رخ کرنے ہی لگا تھا جب نگاہ راہداری کے اختتام پر اسٹوڈیو کے ادکھلے دروازے پر پڑی تھی۔ دروازے کی دراز سے جھانکتی زرکار روشنیاں ٹائلز پر بکھری ہوئی تھیں۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسٹوڈیو روم میں آ گیا تھا۔ تمام بتیاں روشن تھیں، دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ باہر کا اندھیرا کھڑکیوں سے اندر جھانک رہا تھا۔ رم جم بارش کی مدھم سی آواز سرسرا کر گزرتی، ٹھنڈی نم ہواؤں کا شور۔ اس نے ایک طاہرانہ نگاہ ہال میں دوڑائی تھی، پھر آگے بڑھتے ہوئے مشرقی دیوار کے پاس رکھے کارٹن پر جھک گیا تھا۔
مرجھائے ہوئے پھول، گیٹ ویل سون کا ڈرائنگ پیپر، رزلٹ کارڈ، ٹرافیز، کھلونے، تصاویر کے البم، ایک ایک چیز کا سرسری سے انداز میں جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا پرانا والیٹ آ گیا۔ والیٹ خالی تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اسے متوجہ کرتی سوائے اس کی چین کے، جس کے دوسرے سرے پر شاندار سی تلوار لٹک رہی تھی۔ تلوار کے بلیڈ کے وسط میں ایک میگنیٹ چپکی تھی جس پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور تلوار بھی تھی۔ تم آ گئے بیٹا، مسز شیرازی کی آواز پر اس نے چونک کر عقب میں دیکھا تھا۔ ویل چیئر پر براجمان، سیاہ شال میں اپنا آپ چھپائے وہ منسلک کمرے سے اندر آ گئی تھی۔ میں سمجھا آپ سو رہی ہوں گی۔ چین ہاتھ میں لیے وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا، جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ پکڑ کر ہی ان کے پاس سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ طارق کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی ہے میں نے، وہ جانتا تھا مسز شیرازی اب اس سے کیا پوچھنے والی تھی، مگر سوال سے پہلے ہی وہ انہیں جواب دے چکا تھا۔ مسز شیرازی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، ایک کرب سا ان کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ ہر مہینے کی یکم تاریخ کو وہ کچھ اور ہی سننے کی خواہش رکھتی تھی، اور ہر بار فارغ وجدان کا یہ جملہ انہیں اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ہر ماہ رقم ٹرانسفر کرنے والا محبت ٹرانسفر نہیں کرتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس ننھے یتیم بچے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ محتاط انداز میں انہوں نے کچھ اذیت سے پوچھا تھا کہ چین کی تلوار فارغ کی انگلیوں میں متحرک تھی، سر جھکا ہوا تھا، چہرہ ہوش تاثرات سے عاری تھا۔ اسے تمہاری ضرورت ہے فارغ، انہوں نے جیسے اسے آگاہی دی تھی، ایک بار پھر احساس دلانے کی صحیح کی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا، متصل نہیں ہوا تھا۔ اسے سزا مت دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا ہوں، بہت آہستگی سے اس نے کہا، میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں ممی۔ مسز شیرازی نے اس کی آنکھوں میں آگ دیکھی، درد دیکھا، اذیت دیکھی، اور پھر جیسے ان کی ہر ہمت دم توڑ گئی تھی۔ یہ ظلم ہے، انہیں احساس ہوا وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ ان کا دل بیٹھا، شال کے پلو سے اپنے آنسو پونچھے، پھر مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر بکھرتے ہوئے انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ ٹور کیسا رہا تمہارا؟ سفر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اور جنت کو کب لاؤ گے فارغ؟ اس کے بغیر تو اس گھر میں خاموشی سی در آئی ہے۔ اس نے مسز شیرازی کے تینوں سوال ٹھیک ٹھاک سنے، مگر جواب صرف ایک کا دیا۔ سفر ٹھیک رہا، بہت بھوک لگ رہی ہے ممی، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تھا، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی ٹھہری تھی، مگر لہجے میں خوشگواریت لوٹ آئی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے تک ان کے مابین ایسی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو جس نے انہیں ہزارہا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ کیسا شک؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے رک کر پوچھا تھا، یہی کہ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ مسز شیرازی نے اطمینان سے آگاہ کیا، تم اسے لاہور چھوڑ آئے صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ لندن نہ جا سکے؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گریدا، ایسا تو نہیں ہوا۔ پٹاخ سا گیا تھا، وہ تو اپنی مرضی سے، اسے شادی اٹینڈ کرنے سے زیادہ تمہارے ساتھ لندن جانے کا شوق تھا۔ 1-2 گھنٹوں میں اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر جانے کتنے پروگرام ترتیب دے ڈالے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے رک گئی تھی۔ ان کا انداز قطعیت بھرا تھا، متحرک وہیل چیئر کے برابر قدم اٹھاتے ہوئے فارغ لب وینچ کر رہ گیا تھا۔ سچ بتاؤ، لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ مسز شیرازی اس کے پیچھے کچن میں آئی تھیں، سنی انسنی کیے وہ فریزر کھول کر کھانے کے لیے کچھ دیکھنے لگا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں فارغ، یہ سوال آپ نے اپنی لاڈلی سے پوچھ لیا ہوتا، وہ جیسے جل کر بولا تھا۔ مسز شیرازی نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بامشکل روکا تھا۔ اس سے بھی پوچھا تھا، کہنے لگی اپنی مرضی سے رک گئی ہوں، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، جب اس نے تمہارے ساتھ لندن جانا تھا تو پھر شادی اٹینڈ کر کے وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مائکرو ویو میں پیزا گرم کرتے ہوئے وہ الجھ کر بولا تھا، اس کا مطلب ہے تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا، لڑائی؟ ٹائمر کی آواز کچن میں گونجی تھی۔ کیسی لڑائی؟ فارغ کی بھویں سکڑیں، جبڑے بھینچ گئے۔ جنت کمال اب بھی باز نہ آئی، اپنی حرکتوں سے اس کا پارا چڑھا۔ ہسبینڈ وائف میں کیا لڑائی بھی نہیں ہو سکتی؟ ہماری نہیں ہوتی، اگر جنت سن لیتی تو
غش کھا کر گر جاتی۔ مسز شرازی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ جی چھوا تھا۔ کچھ نہیں، تم پیزا کھاؤ۔ مسز شرازی نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ ان کا حصہ نکالنے لگا تھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میز پر کہنی ٹکائے بند مٹھی تھوڑی پر جمائے وہ اسے بہت غور اور محبت سے دیکھنے لگیں۔ وہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہوا تھا کہ وہ کوئی کھلی کتاب تو نہ تھا، مگر مسز شرازی اسے پڑھ ہی لیا کرتی تھی۔ جنت ٹھیک کہتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا۔ اس نے چھری سے پیس کاٹ کر منہ میں ڈالتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ یعنی کیا کہتی ہے جنت؟ یہی کہ تم جب کنفیوژن کا شکار ہوتے ہو تو زیادہ دلچسپ لگتے ہو۔ نوالا فارس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ بے اختیار کھانسنے لگا تھا۔ مسز شرازی نے فوراً گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا تھا۔ اس نے چند ایک گھونٹ بھرے، تنفس بحال کیا، پھر سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں اور ان کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور تھی۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور پلیز اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ہمارے ناول کو پورا سن بھی لیا کریں تاکہ ہماری محنت بھی فضول ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔